ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نبی اور صدیق اکبر یہ دو ایسے مقام ہیں، منصب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی اور صدیق اکبر جب بھی بولا جائے گا تو اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے ان دو کو آپس میں ایسا جوڑا ہے کہ آج تک یہ ایک ہیں، ایک ہی جگہ ہیں اور کل بھی ایک ہی جگہ ہوں گے۔ اب یہ اللہ نے جب قرآن میں بیان فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، وہاں نبی کے ساتھ بھی صدیق کا ذکر کیا۔ اللہ نے امت کو دکھایا کہ جیسے آیت میں نبی کے ساتھ صدیق ہے، ایسے مزار میں آج بھی نبی کے ساتھ صدیق ہے۔ اب آپ جدا نہیں کر سکتے۔ اب اتنا ان کا قرب بنا کہ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ بن گیا، قیامت کی صبح تک وہی مسلمان خالص مسلمان ہوگا جو نبوت کے بعد ابو بکر صدیق کے منصب کا قائل ہوگا۔ اب ہم خلفائے راشدین میں ابو بکر صدیق ہوں، عمر بن خطاب ہوں، عثمان ذو النورین ہوں، یا شیر خدا علی المرتضیٰ ہوں، ہم ان سب کو بے حد احترام، عزت اور ان کو مقام و منصب دیتے ہیں، لیکن مسلمان اہل سنت وہی ہوتا ہے جو نبی کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کا قائل ہو، منصب کا قائل ہو۔ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ آزمائشوں کا دور ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، اپنے یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر ہٹ ہونے کے لیے اسے اگر کوئی اور کام نہیں ملتا تو وہ صحابہ کرام پہ تبرہ شروع کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، مسلمان اہل سنت اسی کو کہا جاتا ہے، اور یہ آج کا نہیں بلکہ صحابہ کے زمانے سے، صحابہ کے بعد تابعین کے زمانے سے، تابعین کے بعد تبع تابعین کے زمانے سے، ائمہ مجتہدین کے زمانے سے، پھر اس کے بعد محدثین کے زمانے سے، فقہا محدثین کا زمانہ ہوتے ہوتے آپ کسی بھی اللہ کے ولی کی کتاب اٹھا لیں، کسی بھی اللہ کے ولی کی زندگی اٹھا لیں، یہاں تک کہ آپ بر صغیر میں داخل ہو جائیں، آپ کو شاہ ولی اللہ ملیں گے، شاہ عبدالعزیز ملیں گے، شاہ اسحاق ملیں گے، سید احمد شہید ملیں گے، آپ کو شاہ اسماعیل ملیں گے، مولانا قاسم ننوتوی ملیں گے، مولانا رشید گنگوئی ملیں گے، آپ کو انور شاہ کشمیری ملیں گے، مولانا الیاس دہلوی ملیں گے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری ملیں گے، مولانا حسین احمد مدنی ملیں گے، آپ کو مولانا اشرف علی تھانوی ملیں گے، آپ اس سے آگے بڑھیں آپ کو پیر میر علی شاہ گولڑوی ملیں گے، آپ کو عبد القادر جیلانی ملیں گے۔ آپ ساروں کی کتب کو اٹھا لیں، ایک ہی زبان ہے کہ نبی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ ابو بکر صدیق مقام ہے نبوت کے بعد، صدیق نہیں ہے خالی، بلکہ صدیق اکبر ہیں، خالی صدیق نہیں۔ اور یہ لقب سرکار دو عالم کا دیا ہوا ہے، یہ کسی عام بندے کا نہیں، آپ انسان کا نہیں۔ اور ہمارے آقا نے فرمایا، لوگوں میرے پاس پیسہ آتا ہے، لوگ مجھے دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ پیسہ ہے، یہ آپ رکھ لیں، میں ان کی امانت سمجھ کے رکھ لیتا ہوں۔ لوگ پیسے دیتے ہیں، میں وہ جہاں کہتے ہیں وہاں پہ صرف کرتا ہوں، لیکن ایک ابو بکر ہے جس کا پیسہ میرے ہاتھ میں آتا ہے، میں اپنا سمجھ کے خرچ کرتا ہوں، جس کے ساتھ نبی کا یہ تعلق ہے۔ پھر ہمارے آقا نے فرمایا، لوگوں ساروں کے احسانات مجھ پر ہوئے، کسی نے مجھ پر احسان کیا
ہر شکل میں کسی کا مال خرچ کرنا ہے، کسی کا میرے لیے سواری کا اہتمام کرنا ہے، کسی نے مسجد نبوی کی زمین میں حصہ ڈال دیا، کسی نے بیر روما کا کنواں لے کر دے دیا، کسی نے مسجد قباء کی زمین دلوا دی، کسی نے مسجد قباء میں میرے ساتھ ہاتھ بٹا دیا، کسی نے بدر میں مجھے زریں لا کر دے دی، کسی نے گھوڑے لا کر دے دیے، کوئی احد میں میرے ساتھ معاون بن گیا، کوئی میرے ساتھ تبوک میں معاون بن گیا، کوئی میرے ساتھ جو ہے مکہ کی گلیوں میں ساتھ چلتا رہا، مال نچھاور کرتا رہا۔ ہر انسان کے احسان کا بدلہ محمد نے اس زمین پر، اس فرش پر ادا کر دیا ہے۔ یاد رکھنا میری امت کے لوگوں، ابو بکر وہ انسان ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں محمد نہیں دے سکا، میرا رب دے گا۔ آج سوچئے، جس کے احسانات کثیرہ ہمارے پیغمبر پر ہیں، ہمارے نبی اپنے منہ سے اظہار کر رہے ہیں، وہ ابو بکر اسی لیے تو نبی کے بعد مصلی کا وارث بنا، اسی لیے مصلی کا جانشین بنا۔ رسول اللہ اتنی محبت کرتے تھے، اتنا آپ کو پیار تھا کہ آپ دیکھیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دکانیں تھیں، آپ کے پاس بینک بیلنس تھا، دیناروں کے انبار تھے۔ مورخین نے لکھا 40,000 اس زمانے کے دینار تھے۔ اتنا بڑا قیمتی جو دینار سمجھا جاتا ہے، وہ 40,000 دینار آپ نے یوں رکھے ہوئے تھے۔ آپ کے والد بار بار آ کر اس پہ ہاتھ، آنکھوں سے نابینا تھے ابو قحافہ، لیکن ہاتھ یوں پھیرتے تھے اور بار بار آ کر کہتے تھے، بیٹا عائشہ، عبد الرحمن، اسما، اے فلاں فلاں میرے پوتے پوتیوں، بتاؤ تو صحیح وہ کہاں پڑے ہیں، ابھی تک کلمہ نہیں پڑا تھا۔ سیدہ عائشہ بچی تھیں، وہ ان کا ہاتھ جا کے دادا کا ان پہ یوں رکھواتی تھیں، یہ ہیں وہ پیسے جو آپ کے بیٹے نے کمائے ہیں۔ اور یاد رکھیں، بیٹے کا مال باپ کا مال ہوتا ہے، اور باپ وارث نہیں بلکہ اس کا مالک ہوتا ہے۔ اب جب بار بار وہ دیکھتے تھے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کرنے کی باری تھی، تھوڑا پیسہ لگایا، پھر خرچ کیا، تھوڑا پیسہ لگایا، پھر خرچ کیا، تھوڑا پیسہ لگایا، پیسہ لگاتے رہے، نچھاور کرتے رہے، خرچ کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ 40,000 کے 40,000 دنانیر جو تھے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خباب کو خریدا، حضرت بلال کو خریدا، حضرت ابو فقیہ کو خریدا، حضرت آل یاسر کو خریدا۔ یہ ان جگہوں پہ خرچ کرتے گئے اور خرید کے آزاد کرتے گئے، یہاں تک کہ امیہ جو تھا، امیہ بن خلف، اسے بڑا غصہ آیا، وہ ابو قحافہ کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا، اے ابو قحافہ، تجھے پتا ہے کہ تیرے بیٹے نے وہ سارے دنانیر جو تو نے جمع کیے تھے وہ صرف کر دیے ہیں، خرچ کر دیے ہیں، اور خرچ بھی کن پر کیے ہیں؟ یہ وہ کالے حبشی، وہ غلام جن کی نسل کا ہمیں نہیں پتا، جن کے خاندان کا نہیں پتا، ایسے غریب لوگ ہیں، ایسے مفلس الحال ہیں کہ وہ گلیوں میں گھسیٹے جاتے ہیں، گلیوں میں گالیاں دیے جاتے ہیں، انہیں مارا جاتا ہے۔ اگر تیرا بیٹا خرچ کرتا کسی سردار پر، کسی مالدار پر، تو اس کا نام ہوتا، اس کی وجاہت ہوتی، اس کی سرداری ہوتی، اس کا تذکرہ ہوتا، گلیوں میں اس کا ذکر ہوتا، دکانوں پہ اس کا ذکر ہوتا، گھروں میں، کہ ابو بکر نے ابو سفیان پہ خرچ کیا، ابو بکر نے فلاں بڑے سردار پہ خرچ کیا، ابو جہل پہ خرچ کیا۔ لیکن تیرے بیٹے نے خرچ کیا ہے غریبوں پر، مسکینوں پر، مفلس الحال لوگوں پر، جن کے ساتھ چلنے والا کوئی نہیں تھا، جن کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، جن کا نام کوئی صحیح نہیں جانتا، جن کی برادری کو نہیں جانتا، جو یہاں کے مقامی نہیں ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں، اتنے غربت زدہ ہیں کہ ہم انہیں لٹا کر پتھر مارتے ہیں، انگاروں پہ لٹاتے ہیں، درے مارتے ہیں، ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ تیرے بیٹے نے اس لیے خرچ کیا ہے کہ لوگ اسے سخی کہیں، مالدار کہیں۔ بے شک
ابو بکر نے خرچ کیا تھا زمین پر کوئی ذکر کرنے والا ان کی نظر میں نہیں تھا، مشرکین مکہ کی نظر میں گھروں میں ذکر کرنے والا نہیں تھا جو تعریف کرتا، کوئی ایسا دکانوں پہ نہیں تھا، زمینوں پر نہیں تھا جو اس کا ذکر کرتا کہ ابو بکر نے خرچ کیا ہے، مال خرچ کیا ہے۔ لیکن فرش والوں نے ذکر خیر نہیں کیا، عرش والا چپ نہیں رہا، عرش والا بول اٹھا۔ آج اگر کوئی ابو بکر صدیق کی تعریف نہیں کرتا، عظمت بیان نہیں کرتا، کوئی شقی القلب ہے، کوئی بدبخت ہے، کوئی سیاہ قلب ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ اس لیے جب مکہ کے سرزمین پر مکہ کے شقی القلب، بدبخت سیاہ قلب وہ مشرکین ابو بکر صدیق کے خلاف مہم چلا رہے تھے، خلاف بولتے باپ کے پاس آ گئے، آپ کے والد کو اکسانے لگے۔ آپ کے والد کلمہ نہیں پڑھا تھا اس لمحے تک، جب اکسا رہے تھے عرش والا دفاع کر رہا تھا۔ والد آئے مطاف میں، سرکار مدینہ بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ والد نے آ کر سردارانہ مکہ ابو جہل دیگر بڑے بڑے مشرکین کی موجودگی میں، ابن کثیر البدایہ کے اندر لکھتے ہیں کہ اس نے زور سے ڈانٹتے ہوئے کہا، ابو بکر میں تجھے سمجھدار مانتا تھا، مجھے فخر تھا کہ میرا بیٹا بہت سمجھدار ہوگا، اتنا پیسہ جمع کیا ہے، جس مشقت محنت کے ساتھ اسی محنت اور عقل مندی کے ساتھ اسے صرف بھی کرے گا، خرچ بھی کرے گا، لیکن تو نے دکھلاوے کے لیے اور ان غریبوں پر، ان مفلک الحال پر، ان مسکین لوگوں پر، ان غلاموں پر آزاد کرنے کے لیے خرچ کیا، تو اپنی چودراہٹ بڑھائی چاہتا ہے۔ یہ ڈانٹتے ہوئے جملے کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر نے ایک جواب اپنے والد کو نہیں دیا، بے شک وہ الفاظ صحیح نہیں تھے، لیکن پھر بھی ابو بکر خاموش رہے، باپ کے سامنے جواب نہیں دیا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یہ سنا کر باتیں واپس چلے گئے، لیکن عرش والے نے اسی لمحے سورہ لیل کا نزول شروع کر دیا۔ اور سورہ لیل کو، سورۃ اللیل کو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ صدیق کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام ہی سورہ صدیق ہے۔ بالخصوص مغرب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے امام ورش کی قرات اکثر جہاں چلتی ہے، وہاں اس سورۃ اللیل کو سورہ صدیق ہی کہا جاتا ہے، کہ اس میں ابو بکر صدیق کی کل شان ہے، اس میں کل مقام ہے۔ آپ دیکھیے اگلی سورۃ الضحیٰ کو سورۃ الرسول امام راضی نے لکھا، سورۃ الرسول کہا جاتا ہے۔ پچھلی سورت لیل کو سورہ صدیق کہا جاتا ہے۔ والضحیٰ واللیل وہاں بھی ہے، واللیل یہاں بھی ہے، لیل وہاں بھی ہے، لیل یہاں بھی ہے۔ امام راضی نے اس کو کھولتے ہوئے بے انتہا محبت کا جوڑ کا، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تاکس نہ گویت بعد ازی من دیگرم تو دیگری۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے نبی اور صدیق کو ایسے جوڑا ہے جیسے صورت میں ایسے مزار میں بھی، اور یہ دونوں ایسے تھے زندگی میں کہ پتہ چلتا تھا کہ یہ ایک دو جسم ایک روح ہیں، روح ایک ہی ہے، جسم مختلف ہیں۔ اللہ نے اب آپ دیکھیے کہ جب ابو بکر صدیق کو یہ جملہ کہا، عرش سے اللہ نے قرآن کا نزول شروع کر دیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ اب دیکھیے آخر وَلَسَوْفَ يُرْضَىٰ، فرمایا یہ جو مال خرچ کیا ہے، آپ کہتے ہیں آج اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے اللہ کے لیے نہیں کیا، عرش والا خود کہہ رہا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، انہوں نے جو کچھ کیا ہے زندگی میں میرے لیے کیا ہے۔ آپ، میں، محدث، مفسر، ولی، کتب، ابدال، غوث، یہاں تک کہ سارے آئمہ جمع ہو جائیں،
ساری کائنات کے فقہا، ساری کائنات کے اتقیاء جمع ہو جائیں، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں جو کر رہا ہوں میں اللہ کے لیے خالص کر رہا ہوں۔ ہمیں پھر بھی جو ہے دعویٰ نہیں ہے، لیکن وہ ابو بکر صدیق اکبر ہیں جن کے لیے اللہ کہتا ہے انہوں نے جو کچھ کیا میرے لیے کیا۔ جب رب خود کہہ رہا ہے، آپ کو اعتراض کیا یا کسی کا اعتراض کا کیا فائدہ نقصان؟ ابو بکر وہ ہے جن کی ہر ادا کو اللہ نے فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ پھر راضی نہیں ہے کچھ لوگ، کن سے؟ ابو بکر صدیق سے۔ پچھلا جمعہ میں نے بتایا تھا نا ابو بکر کیوں کہتے ہیں، تو ابو بکر، اچھا اس سے پچھلا جمعہ بتایا تھا، اور اس سے پچھلا جمعہ میں نے ابو بکر اس کی تشریح کی تھی۔ اللہ کو ایسی پسند آئی کہ میں پچھلے جمعے روزہ رسول پہ کھڑا تھا، اس وقت میں روزہ رسول پہ تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں نے ابو بکر اتنا کیا جمعے میں کہ اللہ نے مجھے ابو بکر صدیق کے سامنے ہی لا کے کھڑا کر دیا، سلام پڑھنے کے لیے کھڑا کر لیا، اور اچانک بلاوا آ گیا، اچانک 3-4 دن کے لیے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ یاد رکھیے گا یہ بات کہ ابو بکر وہ ہیں جن کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہ نے لکھا من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر۔ ابو بکر جو ہے وہ انسان ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کے اندر ان کے لیے فرمایا کہ صحابی کا لفظ ان کے لیے قرآن نے بیان کیا، اور دوسرا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ آپ عبادت کرتے ہیں، کوئی پتہ نہیں اللہ راضی ہے یا نہیں، میں عبادت کرتا ہوں، کوئی پتہ نہیں اللہ راضی ہے یا نہیں۔ ہمارے سارے بڑے جو دنیا سے چلے گئے، چاہے ان کے قبروں پہ میلے لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ان سے راضی ہے یا نہیں۔ کیوں؟ اللہ جو راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے گا وہ جنت میں دے گا سب کو، آخری سرٹیفکیٹ ہوگا۔ اللہ کہے گا میں تم سب سے راضی ہو گیا، یعنی اب ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ واحد ابو بکر ہیں جن کے لیے قرآن، باقی کل صحابہ کے لیے کہا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، ہر صحابی کو اس میں جمع کیا، لیکن خطاب کر کے مخاطب ہو کر ابو بکر کو اس طرح انداز میں اللہ نے اعزاز دیا، یہ خاص تمغہ دیا کہ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ابو بکر میں آپ سے راضی ہو گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں راضی، وَلَسَوْفَ، جب سوف آتا ہے نا، سوف ویسے تو ان قریب کا معنی لاتا ہے، لیکن ابن کثیر کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اس کا معنی ہوتا ہے یقیناً، کہ اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اب جو ناراض ہے ابو بکر سے، وہ در حقیقت ابو بکر سے نہیں اللہ سے ناراض ہے، وہ ابو بکر سے نہیں رسول اللہ سے ناراض ہے، وہ ابو بکر سے نہیں عمر بن خطاب سے ناراض ہے، وہ ابو بکر سے نہیں عثمان ذو النورین سے ناراض ہے، وہ ابو بکر سے نہیں علی المرتضیٰ سے ناراض ہے۔ کیوں؟ کہ ابو بکر سے اللہ راضی، اللہ نے ابو بکر صدیق کو رسول اللہ کا ساتھی بنایا، غار میں بھی مزار میں بھی ابو بکر نے رسول اللہ کا دوست بنایا، ابو بکر نے ابو بکر کو رسول اللہ کے ساتھ اللہ نے جوڑا، اور رسول اللہ نے ہر جگہ اپنے ساتھ رکھا، ہر جگہ اپنا ساتھ ان کو دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 17 نمازوں کا امام اپنی آنکھوں کے سامنے ابو بکر کو بنایا۔ معراج کی رات مصلی پہ رسول اللہ کو اللہ نے کھڑا کروایا، یہ بتا دیا کہ سارے نبی محمد عربی کے مقتدی بن سکتے ہیں، امام نہیں بن سکتے۔ پتہ یہ چلا جو امام ہوتا ہے وہ مقتدیوں سے افضل ہوتا ہے۔ جب نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو سارے نبی مقتدی بنیں گے۔ پتہ چل گیا قیامت کی صبح تک کہ سارے نبیوں کا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سارے نبیوں میں افضل ہے۔
کوئی شک ہے کسی کو؟ نہیں ہے نا۔ تو جب اللہ نے مصلی معراج پر، مصلی امامت پر، نبیوں کی امامت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے، آپ بتائیں خود کھڑے ہوئے یا کسی انسان نے کھڑا کیا؟ مصلی پہ کس نے کھڑا کیا؟ سارے بولیں اللہ نے۔ اگر کوئی کہے محمد عربی کا مقام نعوذ باللہ نبیوں سے کم ہے تو وہ اعتراض مجھ پہ نہیں، محدثین پہ نہیں، امام بخاری پہ نہیں، ابو حنیفہ پہ نہیں، اللہ پہ کرتا ہے۔ اللہ پہ کرتا ہے ہی نہیں کرتا؟ اب بتائیں وہ انتخاب اللہ نے کیا مصلی امامت الانبیاء کا، حضور کو امام بنایا، جب صحابہ سارے جنتی ہیں، سارے صحابہ رسول اللہ کے یاران ہیں، سارے رسول اللہ کے قرب والے ہیں، سارے جو ہے جنت کا پروانہ لینے والے ہیں، لیکن ان میں کوئی تو افضل ہوگا نا، کسی کی شان تو زیادہ ہوگی نا۔ اب یہ کیسے پتا چلے کہ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ مقام کس کا ہے؟ صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ صحابہ میں سب سے رتبے میں بڑا کون ہے؟ نہ آپ فیصلہ کریں، نہ کوئی محدث فیصلہ کرے، محدث چھوڑیں، فقہا فیصلہ نہیں کریں گے، کوئی تابعی فیصلہ نہیں کرے گا، یہاں تک کہ کسی صحابی نے فیصلہ نہیں کیا، کسی صحابی نے یہ انداز نہیں اپنایا، یہ اعلان نہیں کیا، بلکہ یہ فیصلہ کرنے والی ذات وہ ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو اپنی مرضی سے بولتی نہیں، جو لفظ بولتی ہے وہی بن جاتا ہے، وہ محمد عربی کی ذات ہے۔ جب بات آتی ہے امتیوں کی، جب بات آتی ہے پہلے نبیوں کی، اللہ فیصلہ کرتا ہے، جب بات آتی ہے امتیوں کی، صحابہ کی، امت قیامت تک آنے والوں کی، تو رسول اللہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میرے بعد افضل کون ہے، میرے بعد مرتبے والا کون ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ آپ ابھی جائیں، جا کر نمازیوں میں بہت زیادہ اضطراب ہے، سارے نمازی انتظار میں ہیں کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے، مصلی امامت پہ آپ نماز پڑھائیں اور ہم نماز جماعت سے ادا کریں۔ اکیلے نماز کا تصور نہیں تھا۔ اب آپ جائیں عائشہ، اپنے والد کو جا کر کہیں، ابو بکر، بخاری شریف امام بخاری حدیث لاتے ہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر آپ جائیں لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ جملہ رسول اللہ نے فرمایا، سیدہ کائنات کو فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خوشی کے عالم میں اٹھ کے جاتی اور جا کر اپنے والد کو بتاتی کہ آپ کو رسول اللہ نے یہ کہا ہے، لیکن نہیں، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ابھی رقیق القلب، میرا والد بہت نرم دل ہیں، بہت چھوٹے دل کے مالک ہیں، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، وہ ایک دم رو پڑیں گے، ان کے جو ہے صبر کے پیمانہ لبریز ہو جائے گا، وہ کیسے آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں، یہ نہیں ہو سکے گا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا مرو ابا بکرن، پھر سیدہ عائشہ نے وہی جملہ کہا، پھر آپ نے تیسری مرتبہ فرما کر فرمایا عائشہ میں کیا کروں، عرش والا کبھی بھی رسول اللہ کے مصلی پہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتا، اللہ بھی یہ چاہتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی چاہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سارے مسلمان مومنین بھی چاہتے ہیں کہ مصلی رسول پہ اگر کوئی کھڑا ہو تو وہ ابو بکر ہو۔ اب یہ دھاندلی کا زمانہ نہیں تھا، اور نبی کے سامنے کوئی دھاندلی کر سکتا ہے؟ حضور کے سامنے آج تک نہیں کر سکا، آج تک ہم تو آج بھی نبی کو زندہ مانتے ہیں، آج بھی قبر میں زندہ مانتے ہیں، اور قبر پہ درود پڑھنے والا نہیں۔ مجھے ابھی ایک بزرگ ملے مسجد نبوی میں، مجھے لے گئے 60 سال سے 50 سال سے اوپر ہو گیا، بہت پرانے، قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم رہے، بڑے اللہ والے ہیں۔ کہنے لگے قاری فتح محمد صاحب وہ آدمی تھے جو مسجد نبوی کے صف میں بیٹھے ہوتے تھے، شیخ عبد الرحمن الخزیفی جب نماز کے لیے آتے پہلے قاری فتح محمد صاحب کو ہاتھ ملاتے تھے، اور قاری فتح محمد صاحب کے شاگرد قاری طاہر صاحب شیخ خزیفی کے استاد ہیں، شاطبی ان سے پڑھی ساری کتابیں اکثر قرات کی۔ تو
وہ فرمانے لگے کہ مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کو میں دروازے کے پاس مسجد نبوی کے ویل چیئر پہ لے کے گیا تو حضرت نے کہا روکو روکو سلام پڑھنا ہے۔ میں نے کہا حضرت روزہ تو بہت دور ہے۔ کہا جہاں سے یہاں پڑھو گے رسول اللہ سنتے ہیں، یہ پوری حدود ہے مسجد نبوی کی۔ تو ابو بکر صدیق اس زمانے میں دھاندلی کیا ہوتی، آج بھی ابو بکر ہی کی خلافت اور آپ کا اقتدار ہے مدینے پہ۔ آج بھی اس مسئلے پہ وہ امام نہیں کھڑا ہو سکتا جو ابو بکر کو نہ مانے۔ اس زمانے پہ رسول اللہ نے ابو بکر کو کھڑا کیا، اس زمانے سے لے کر 1446 سال گزر گئے، مصلی مدینہ مصلی رسول پہ وہی امام کھڑا ہو سکتا ہے جو ابو بکر صدیق کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہے، ابو بکر صدیق کو نبی کے بعد خیر الخلائق بعد الانبیاء مانتا ہے، ابو بکر صدیق کو اپنا مرشد مانتا ہے، اپنا مقتدا مانتا ہے۔ مدینے کی مسجد میں آج تک وہ امام کھڑا نہیں ہو سکا جو ابو بکر کی خلافت کا منکر ہو، جو ابو بکر کی شان کا منکر ہو۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں مصلی مدینہ پہ آج تک نبی کا روزہ، نبی زندہ ہے کہ نبی کے روزے کے سامنے اس مصلی پہ منکر خلافت ابو بکر کبھی امام نہیں بنا، منکر خلافت ابو بکر کبھی منبر پہ نہیں بیٹھا، کبھی وہاں اس نے خطبہ نہیں دیا، کبھی تراویح نہیں پڑھائی، کبھی وہاں امامت نہیں کی، اس لیے کہ رسول اللہ نے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر کے بتایا تھا جس کو نبی کھڑا کر دے اس مصلی سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور وہی اس مصلی پہ کھڑا ہوگا جو نبی کے امام کو مانے گا۔ جو نبی کے امام کو نہیں مانے گا وہ نبی کے مدینے کے مصلی پہ کیا، وہ کعبے کے مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ کعبے کے خطبہ نہیں دے سکتا منبر پہ، وہ چھوڑ دے بیت المقدس میں خطبہ نہیں دے سکتا۔ جس مصلی پہ نبی نے نبیوں کے امامت کی اس مصلی پہ 1446 سال گزر گئے، آج تک خلافت ابو بکر کا منکر نہیں کھڑا ہو سکا، نہیں تراویح پڑھا سکا۔ آپ اقصیٰ کو دیکھ لیں، آپ بیت اللہ کو دیکھ لیں، آپ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کو دیکھ لیں، ہمیں فخر ہے ہم ابو بکر صدیق کو خلیفہ بلا فصل ہی نہیں بلکہ خیر الخلائق بعد الانبیاء بھی اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے نبی نے جس مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کیا تھا آج ابو بکر کا غلام اسی مصلی پہ کھڑا ہے یا نہیں؟ آپ بتائیں کوئی دوسرا آج تک آ سکا؟ بے شک وہ کسی کونے میں کسی اور جگہ زمین کے اندر جا کر کسی بھی جگہ وہ بول لے، لیکن مدینے میں مسجد نبوی میں کعبۃ اللہ میں وہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یہ خلافت ابو بکر کا آج بھی سورج چمک رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا جاؤ نماز۔ ابو بکر صدیق نے ایک نماز پڑھائی، کس کے سامنے؟ رسول اللہ کے سامنے۔ ہم کہتے ہیں آج نہیں کھڑا ہو سکتا، کیا اس زمانے میں نبی کے سامنے کھڑا ہو سکتا تھا کوئی بغیر اجازت کے؟ پیچھے نماز کس نے پڑھی؟ عمر بن خطاب نے، عثمان ذو النورین نے، علی المرتضیٰ نے، حسنین کریمین نے، اہل بیت اطہار نے، عباس نے، آل عباس نے، آل ابی طالب نے، ساروں نے نماز پڑھی نہیں پڑھی؟ امام مانا نہیں مانا؟ جو ان سب کا امام ہے وہ ہمارا بھی ہے یا نہیں؟ اب آپ دیکھیے، ایک نماز پڑھی نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، 17 نمازیں ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کے سامنے اس امت کو پڑھائی ہیں۔ وہاں مصلی اللہ نے دیا، یہاں مصلی رسول اللہ نے دیا۔ وہ مصلی دینا بھی نبیوں کا امام بنا کے رتبہ بتا دیا، یہاں بھی مصلی دے کر صحابہ کا امام بھی اور مقام ابو بکر بتا دیا۔
اب ٹی وی چینل پہ کوئی کہے جی میں صدیق اکبر علی کو مانتا ہوں، علی ہماری آنکھوں کا نور ہے، لیکن صدیق اکبر ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں، علی المرتضیٰ ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے دل کا سرور ہے، ہمارے سر کا تاج ہیں، کل اہل بیت ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن نبی کے بعد مقام ابو بکر کے علاوہ کسی کا ہے یہ بات یا نہیں؟ شان سب کی اپنی ہے، ان کے وقت پہ ہم بتاتے ہیں۔ اللہ نے نبی اور صدیق کو ایسے جوڑ دیا ہے، ساری دنیا توڑنا چاہتی ہے، ساری دنیا سے مراد کفر، اور ہمارے سادہ لوگ مسلمان اس دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ میں اللہ کے فضل سے یہاں ہمارا مقصود ہوتا ہے آپ کو عقیدہ اہل سنت بتانا، خالی جمعہ ٹلوانا نہیں کہ آپ جمعہ پڑھے اور ٹال کے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آپ کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ کوئی رہزن آپ کو اہل سنت سے نکال نہیں سکے گا انشاءاللہ۔ ابو بکر صدیق آج بھی نبی کے ساتھ ہیں، اور کل ساتھ دیا نبی کا، آج اللہ نے ساتھ دے دیا نبی کا۔ کل خود کوشش کی، اب ہم آج کوشش کریں کہ ہم ابو بکر صدیق کی شان کو بیان کریں، صحابہ اہل بیت کی شان کو بیان کریں۔ آج ہم بیان کریں گے، کل اللہ ہمیں ان کے ساتھ جوڑ دے گا۔ اب دیکھیے مولانا نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب لکھا، آپ نے فرمایا اللہ نے ابو بکر کو وہ تمغہ دیا ہے، وہ اعزاز دیا ہے جو کسی کو نہیں ملا۔ اب آپ دیکھیے اپنی مرضی سے ابو بکر صدیق نے چاہا کہ وہ نبی کے ساتھ جائیں ہر لمحے، یہاں تک کہ معراج میں سب نے انکار کیا، ابو بکر نے سب سے پہلے کھڑے ہو کے اقرار کیا، سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خاندان چل پڑا، ابو بکر نے مال لگا دیا، ساروں نے حضور علیہ السلام سے پیسہ کھینچ لیا، سلب کر لیا، ابو بکر نے مال لگانا شروع کر دیا، سارے ساتھ دینے سے عاجز آ گئے، مکہ کے لوگ، آپ کے خاندان کے لوگ، ابو بکر باہر کے تھے لیکن دوست تھے، آپ کے ساتھ چپک گئے، آپ کا ساتھ دیا، ہر لمحے دیا، ہر جگہ دیا، مال لگنا تھا مال لگا دیا، یہاں تک کہ جان لگنی تھی جان لگا دی، اولاد لگنی تھی اولاد قربان کر دی، یہاں تک کہ گھر قربان کر دیا، سب کچھ قربان کیا، ہر جگہ نبی کے ساتھ، یہاں تک کہ غار ثور میں نبی کے ساتھ، ہجرت میں نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، پھر مدینہ داخل ہوتے ہیں، قبا کی تعمیر ہوتی ہے، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں، صعوبتوں میں نبی کے ساتھ رہتے ہیں، مشقت میں نبی کے ساتھ رہتے ہیں، 27 غزوات میں ہر لمحے نبی کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ مسجد نبوی کی زمین کی باری آتی ہے، خریدنے میں سب سے پہلے آگے بڑھ کے ساتھ دیتے ہیں، تعمیر کرنے میں ساتھ دیتے ہیں، ہر لمحے نبی کا ساتھ دیا، ہر لمحے نبی کے ساتھ رہے، یہ اپنی مرضی سے کیا، اللہ نے اس کو ایسے شرف قبولیت بخشا، قیامت کی صبح تک ہر مسلمان کو نہیں بلکہ کافر کو بھی یہ بتا دیا، جو خود کوشش کر کے اچھے کام میں آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راہیں کھولتا ہے، وہ جو نہیں سوچ سکتا نہیں کر سکتا۔ ابو بکر کر سکتے تھے نبی کا ساتھ دینا، ابو بکر کے اختیار میں تھا نبی پہ مال لگانا، ابو بکر کے اختیار میں تھا پیٹ پہ پتھر باندھنا، ابو بکر کے اختیار میں تھا اپنی ہر قربانی دینا، نبی کے ساتھ چپکے رہنا، جہاد میں ساتھ رہنا، مسجد بنانے میں ساتھ رہنا، یہ اختیاری تھا۔ اللہ نے وہ کر دیا جو آپ کے اختیار میں نہیں تھا۔ آپ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے 63 سال عمر دی، ابو بکر کو بھی 63 سال عمر دی۔ حضور علیہ السلام کا وصال پیر کے دن ہوا، ابو بکر کا وصال بھی پیر کے دن ہوا۔ حضور علیہ السلام صبح صادق کے وقت انتقال فرماتے ہیں، ابو بکر صدیق بھی صبح صادق کے وقت انتقال فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو 13 دن پہلے انتقال سے درد سر سے آغاز ہوا، ابو بکر کو بھی 13 دن پہلے درد سر سے آغاز ہوا۔ حضور علیہ السلام جو ہے آخری لمحوں میں یہ جملہ بار بار بولتے تھے، اللہم فی الرفیق الاعلی۔ ابو بکر صدیق بھی آخری لمحوں میں یہ جملہ بار بار بولتے تھے، اللہم
فی الرفیق الاعلی، حضور علیہ السلام کے پاس ایک پیالہ پانی کا تھا آخری وقت میں، اور اس میں ہاتھ ڈال کے بار بار بخار کی شدت کی وجہ سے اپنے چہرے پہ پانی ملتے تھے۔ ابو بکر صدیق کو بھی آخری لمحوں میں پانی کا پیالہ پاس رکھا تھا، بخار کی شدت تھی، آپ اس میں ہاتھ ڈال کے چہرے پہ ملتے تھے، اور حضور علیہ السلام آخری وقت میں آپ کا سر سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں تھا۔ ابو بکر صدیق کا بھی آخری وقت میں سر سیدہ عائشہ صدیقہ اپنی بیٹی کی گود میں تھا۔ حضور علیہ السلام نے آخری وقت میں جو عمل کیا وہ مسواک تھا۔ ابو بکر صدیق نے بھی آخری وقت میں جو عمل کیا وہ مسواک تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسواک سیدہ کائنات سیدہ عائشہ نے چبا کر دیا، اور ابو بکر صدیق کو بھی وہ مسواک سیدہ عائشہ نے چبا کر دیا۔ حضور علیہ السلام کے پیٹ میں آخری چیز جو گئی ہے وہ ہماری ماں عائشہ صدیقہ کا لعاب ہے، اور ابو بکر صدیق کے پیٹ میں بھی آخری چیز جو گئی ہے وہ ہماری ماں عائشہ صدیقہ کا لعاب ہے۔ حضور علیہ السلام کو جس تختے پر لٹایا گیا اسی تختے پر ابو بکر کو لٹایا گیا، جس چارپائی پہ رسول اللہ کا مقدس جسم رکھا گیا اسی چارپائی پر ابو بکر صدیق کو بھی لٹایا گیا۔ حضور علیہ السلام کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، اور ابو بکر کو بھی وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کو زہر دینے والی یہودیہ عورت تھی، ابو بکر کو زہر دینے والی یہودیہ عورت تھی۔ حضور کے ساتھ دوسرا صحابی جو شریک تھا وہ زہر کے اثر سے شہید ہو گیا، اللہ نے رسول اللہ کو بچا لیا۔ ابو بکر کے ساتھ دوسرا صحابی جو شریک تھا وہ زہر کے اثر سے شہید ہو گیا، ابو بکر کو اللہ نے بچا لیا۔ حضور آخری وقت میں فرماتے تھے عائشہ اس زہر کا اثر آج میرے جسم میں ظاہر ہو رہا ہے، میری آنتیں کٹ رہی ہیں، اندر تکلیف ہو رہی ہے، امت کا عقیدہ ہے ہمارے نبی شہادت کا مقام پا چکے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت میں فرماتے تھے عائشہ تیرے باپ کے زہر کے اثر کی وجہ سے آنتیں کٹ رہی ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اندر جیسے کوئی کینچی سے کاٹ رہا ہو۔ امت کا عقیدہ ہے ابو بکر کو بھی شہادت کا ایک مقام ملا۔ حضور علیہ السلام پیر کے دن دنیا سے گئے، ابو بکر بھی پیر کے دن دنیا سے گئے۔ حضور علیہ السلام کے نواسے کو دردناک حالت میں شہید کیا گیا، ابو بکر صدیق کے نواسے کو دردناک حالت میں شہید کیا گیا۔ حضور علیہ السلام کے نواسے کے ساتھ کربلا میں بلا کر غداری کی گئی، اور ابو بکر صدیق کے نواسے کے ساتھ بلا کر شامیوں نے غداری کی۔ حضور کے نواسے کا سر کاٹا گیا، ابو بکر کے نواسے کا سر کاٹا گیا، حضور کے نواسے کے سر کی تشہیر کی گئی اور ابو بکر کے نواسے کی سر کی تشہیر کی گئی۔ حضور کے نواسے کے گھر والوں نے بھی صبر کیا، ابو بکر صدیق کے نواسے کے گھر والوں نے بھی صبر کیا۔ حضور علیہ السلام کو جس جگہ قبر کھودی گئی اسی جگہ ابو بکر کی قبر کھودی گئی۔ حضور کی قبر کھودنے کے لیے ابو طلحہ انصاری آئے، ابو بکر کی قبر کھودنے کے لیے ابو طلحہ انصاری آئے۔ حضور کی قبر بغلی کھودی گئی، ابو بکر کی قبر بھی بغلی کھودی گئی۔ حضور علیہ السلام کی قبر پہ بلال نے عرق گلاب چھڑکا، ابو بکر کی قبر پر بھی بلال حبشی نے عرق گلاب چھڑکا۔ جس جگہ رسول اللہ دفن ہوئے اسی جگہ ابو بکر دفن ہوئے، جو آج بھی جنت ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، جنت سے بھی افضل ہے۔ اور پھر فرمایا میں جہاں سے اٹھوں گا وہیں سے ابو بکر اٹھے گا، میں جہاں چلوں گا ابو بکر میرے ساتھ چلے گا۔ بخاری کی پوری حدیث ہے، میرا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا، جدھر نبی چلیں گے ادھر ابو بکر چلیں گے، جس دن رسول اللہ اٹھیں گے اسی دن ابو بکر اٹھیں گے۔ حضور علیہ السلام حوض کوثر پہ جائیں گے، ابو بکر حوض کوثر پہ جائیں گے، وہی جام کوثر پیے گا جو نبی کے ساتھ ابو بکر کو ماننے والا ہوگا، جو ابو بکر کو نہیں مانے گا۔ بخاری کی حدیث اٹھا کر دیکھ لیں، حضور علیہ السلام کے سامنے سے
فرشتے ان کو دھتکاریں گے، اس لیے کہ وہ ابو بکر کی خلافت کے منکر تھے، وہ ابو بکر کے مقام کے منکر تھے، اور سب سے پہلے نبی جنت میں جائیں گے، نبی کے بعد جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ ابو بکر کل بھی رسول اللہ کے ساتھ تھے، آج بھی رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ اب آپ بتائیں اللہ نے وہ کیا یا نہیں کیا؟ اور وہی جنت میں جائے گا۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8، اور ہر دروازے سے آواز آئے گی مرحبا مرحبا ابو بکر کو، اور ابو بکر ایک سے تو چلے جائیں گے۔ یہ حدیث کیوں بتائی؟ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں اے اہل سنت والجماعت، تمہیں پتہ چلنا چاہیے 8 دروازوں سے آواز آئے گی مرحبا ابو بکر، پتہ یہ چلا وہی داخل ہوگا جو اس دروازے سے جنت میں جو صحیح معنوں میں غلام ابو بکر ہوگا، جو ابو بکر صدیق کا غلام ہوگا، نوکر ہوگا۔ اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ابو بکر صدیق کے غلام ہیں، ہماری نسلیں بھی غلام ہیں، انگریز کی نہیں، فرنگی کی نہیں، یورپ امریکہ کی نہیں، بلکہ ابو بکر صدیق کی، جو آج بھی گنبد خضرا کے سائے میں اچھا آخری بات، میں وہاں پہ کھڑا تھا روزہ رسول پہ پچھلے جمعے، آپ کا سلام بھی پیش کیا، تو وہاں میں سوچ رہا تھا کہ غار ثور میں پہلے اندر کون گیا؟ ابو بکر، کہ اندر صفائی کر دیں، کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے اس دنیا کی میرے نبی کو۔ اختیار میں تھا نا ابو بکر کے کہ خود اندر چلے جائیں، جا کے اندر صفائی کر لیں کہ میرے نبی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ہمارے نبی نے ایسی وفا کی کہ پہلے خود چلے گئے مزار میں، پہلے زمین کے اندر خود چلے گئے، اندر جا کے ایسی صفائی کروا دی کہ کوئی میرے ابو بکر کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور ایسے دامن میں ہیں غار ثور میں، ابو بکر کی گود میں رسول اللہ تھے اور حفاظت میں تھے، امانت اللہ کی ابو بکر کے پاس تھی، اور آج ابو بکر امانت رسول اللہ کے پاس ہے، تو کیا کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ وہ تو آج بھی جنت میں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔